اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. جب عشق سے تیرے مولا بھر گئے ہم، جب عشق سے تیرے مولا بھر گئے ہم، جہاں بھی گئے تجھے ہی پایا ہم نے. تیرے در پہ ہوں بیٹھا لیے کاسہ گدائی، تیرے در پہ ہوں بیٹھا لیے کاسہ گدائی، اس انتظار میں ہوں اور صبح ہونے کو میں آئی. اللہ جل جلالہ کا انسان پر بڑا انعام اور احسان یہ ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ انسان کو ایمان کی نعمت سے مالا مال کرتے ہیں. دنیا میں سب سے قیمتی نعمت اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو حضرت انسان کو ملی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. ایمان لے آنے کے بعد انسان کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے اور انسان کا مقام بڑھ جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اے کائنات کے انسانوں تم میں سے اللہ جل جلالہ ان کو بلند کرتے ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں. گویا ایمان اللہ جل جلالہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. صحت اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، نماز روزہ حج زکات کی توفیق مل جانا یہ بھی اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کا بندے کا مقرب بن جانا ہے. اس کائنات عرضی میں جس انسان کو اللہ جل جلالہ اپنا مقرب بناتے ہیں یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور یہ مقرب بن جانا یہ اللہ جل جلالہ کی خاص عنایت ہوتی ہے اور یہ اللہ جل جلالہ کی مہربانی ہے کہ ہر مومن کے دل میں یہ چاہت اور تمنا ضرور ہے کہ مجھے اللہ جل جلالہ کا تقرب ملے. دنیا میں بھی ہر انسان یہ چاہتا ہے بڑے سے بڑے مالدار امیر کبیر انسان کا قرب مجھے مل جائے. سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر جب فرعون نے بلائے اور وہ سارے اس پورے ملک کے جادوگر اکٹھے ہوئے تو انہوں نے فرعون سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آ جاتے ہیں تو ہمیں کیا انعام دیا جائے گا، اس کے بدلے میں صلہ کیا دیا جائے گا. تو فرعون نے آگے سے کہا تھا کہ تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، تمہیں میں اپنے مقربین مصاحبین میں بنا لوں گا. دنیاوی اعتبار سے بھی ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کسی کے مقرب ہو جاؤں، کسی کا منظور نظر ہو جاؤں. لوگ مثال دیتے ہیں فلاں بندہ فلاں کا منظور نظر ہے جی، اس پہ فلاں کی نظر تھی اور اس نے اٹھا کے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. لوگ کہتے ہیں ایک بندہ لوہے کی بھٹی میں کام کرتا تھا، لوہار تھا، ترخان تھا، اس پہ کسی کے نظر کرم ہوئی تو اس کو اٹھایا اور وزیر اعظم تک پہنچا دیا. لوگوں کی اپنی بات ہوتی ہے. تو دنیاوی اعتبار پر بھی کسی کے اوپر کسی کی نظر ہو، کسی کا مقربین ہو،
تو آج وہ زمین پہ پاؤں نہیں رکھتا۔ جس انسان کو وزیر اعظم کا مشیر بنا لیا جائے، وزیر اعلیٰ کا مشیر بنا لیا جائے یا اس کا کوآرڈینیٹر بنا دیا جائے تو وہ اپنے علاقے میں ایڑی زمین پہ نہیں رکھتا، میں اس کے مصاحبین اور مقربین میں ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی مرتضیٰ اور جمیع صحابہ کرام پیارے آقا کریم علیہ السلام کے مقربین میں ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے کتنا بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ تو ایسے ہی دنیا میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کا مقرب بن جائے۔ قرب الہی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اب یہ تو بات طے ہو گئی کہ ہر مومن چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، ہماری تمام پردہ نشین مسلمان بہنیں بھی چاہتی ہیں کہ اللہ کا قرب مل جائے۔ جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جہاں دنیاوی رشتے آس توڑ بیٹھتے ہیں، وہاں سے اللہ جل جلالہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ہر بندہ گناہگار بندہ بھی ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے قرآن و سنت میں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے، حضرات صحابہ کرام نے اور حضرات مشائخ علماء نے اللہ جل جلالہ کا تقرب کیسے حاصل کیا ہے۔ ہم اللہ جل جلالہ کا اس طریقے سے تقرب حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا مقربین بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ قرآن و سنت میں غور کرنے سے جو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ جل جلالہ کے تقرب کا سب سے پہلا زینہ ادب ہے۔ ادب النفس ایھا الاصحاب ترک العشق کل آداب۔ اے دوست اپنے نفس کو آداب سے راستہ کرو، مزین کرو، اپنے نفس کو آداب سے کرو، کیونکہ عشق کی تمام راہیں ادب کے ذریعے ہی طے ہوتی ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیں کہ جس نے بھی اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل کیا ہے اس کی زندگی سلام میں ادب ہوتی ہے، اور ادب کی بنیاد پہ انسان کو ترقی دنیاوی اعتبار سے بھی ملتی ہے، دینی اعتبار سے بھی ملتی ہے اور قربی اعتبار سے بھی ملتی ہے۔ اور عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو جو با ادب ہوتا ہے اس کے نصیب بڑے اچھے ہوتے ہیں، جو بے ادب ہوتا ہے ہمیشہ بد نصیب ہوا کرتا ہے۔ عزازیل جسے آج ابلیس یا شیطان کہا جاتا ہے، یہ عبادت میں، علم میں، اللہ کی معرفت میں اتنا بڑا مقام حاصل کر چکا کہ یہ فرشتوں کی ملائکہ اعلیٰ کی مجلس میں ہم نشین ہوا کرتا تھا۔ اس کی ساری عبادت ضائع ہو گئی، سارا علم ضائع ہو گیا، معرفت کے سارے سینے ضائع ہو گئے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں تکبر عزازیل خار کردن بزندان لعنت گرفتار کردن۔ اس کے اندر بے ادبی آئی، اس کے اندر تکبر پیدا ہوا، تو تکبر نے عزازیل کو ذلیل کر دیا اور لعنت کا توق ڈال کے پوری دنیا میں راندہ درگاہ ہو گیا۔ صحابہ کرام کو، انبیاء کو جو مقام ملا ہے ادب کی بنیاد پر ملا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیشہ اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ جل جلالہ کے بعد سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان تمہاری آواز پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہ ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے تمہیں ذرا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہم دیکھیں، احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام پیارے آقا کی مسجد مبارک میں تشریف فرما ہوتے تھے اور آپ کی توجہ امام الانبیاء کے رخ انور پر ایسے نگاہیں جمی ہوتی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، یوں ہلکا سا سارے لائیں گے تو پرندے ہو جائیں گے۔ ایسے ہم نشین بھی تھے، ہم تن گوش بھی تھے۔ اسی ادب کی بنیاد میں اللہ جل جلالہ نے
जलाल का अदब की बुनियाद पे मिलता है। आगे चल के मैं बात अर्ज करता हूँ। दुनिया में देखें जो भी इंसान आपको बड़े मुकाम पे नजर आता है, आप उसकी बेस पर बुनियाद देखें, उसकी जिंदगी को गौर करके देखें, उसमें अदब बुनियादी दर्जा रखता है। मुफ्ती के फैजुल्लाह दिल रहमहुल्लाह मुफ्ती हिंद कहा जाता था। एक दफा उन्हें शागिर्दों से कहते हैं, आप बच्चों मुझे बताओ कि अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल कर गए कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने ऐसा मुकाम दिया था कि मकतबों के मकतबे उन्हें ज़ुबानी याद होते थे। एक किताब पे नजर पड़ जाए तो 20 साल बाद में पूछे, वो सफा नंबर भी बताएंगे, सफर की सफे की सदर भी बताएंगे, फलां लाइन में ये बात लिखी हुई है। तो हर तलबे का अपना ज़ौक़ था। जिसके अंदर तफसीर का ज़ौक़ था उसने कहा कि वो कुरान के मुफस्सिर बहुत बड़े थे, इसलिए अल्लाह ने मुकाम दिया। किसी ने कहा नहीं, वो हदीस के मुहद्दिस बहुत बड़े थे, इसलिए उन्हें बहुत बड़ा मुकाम मिला। किसी ने कहा नहीं, वो बहुत ज़्यादा तक़वा और परहेज़गारी वाली ज़िंदगी इख्तियार करते थे, तब उन्हें इतना बड़ा मुकाम मिला। वहाँ शागिर्दों ने कहा, उस्ताद जी आप ही बता दें, हमारी मालूमात उतनी है। और मानने लगे कि हमने खुद हज़रत अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह से पूछा कि हज़रत अल्लाह जल्ल जलालहू ने इतना बड़ा मुकाम आपको कैसे दिया? फरमाया कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरा महज किरदार अदब है। अदब की बुनियाद पे अल्लाह जल्ल जलालहू ने इतना बड़ा मुकाम दिया है। फरमाते हैं, हमने कहा उस्ताद जी हर शागिर्द किताब का अदब करता है, आप किस अंदाज में किताबों का अदब करते रहे कि अल्लाह ने इतना बड़ा इल्म का ज़ख़ीरा आपके सीने में महफूज किया? फरमाया एक तो ये कि हमेशा मैंने कभी भी बेवजू किसी इस्लामी किताब को हाथ नहीं लगाया। दूसरा फरमाया मैंने कभी भी हदीस को कुरान के ऊपर नहीं रखा। इस्लामी किताब, फ़ुनून की किताब, फिर उसूल फ़िक़्ह की किताब, फिर हदीस की और फिर कुरान हदीस इस तरतीब से किताबों में रखता था। एक ही अदब बुनियादी तौर पे सामने आया। दूसरे के बारे में आता है कि जब ये आप उस्ताद के सामने सानू तनम्मुज़ तय करते थे तो उस्ताद के सामने किताब और फर्क को इतनी आहिस्ता अंदाज में उठाते थे कि उसकी किरात की आवाज़ भी ना आए। और तीसरा ये फरमाया कि जो बड़ी हमारी पुरानी हदीस की किताबें हैं, उलमा तो जानते हैं, बाज़ लोग जो किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं देखते हैं, उनके इल्म में है कि किताबों की जो इबारत होती है वो सीधी लाइनों में होती है, लेकिन उसकी हाशिए सालों में टेढ़े अंदाज में तिरछे रखे होते हैं। अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह ज़माने तलबीनी में भी जब किसी भी हदीस की किताब का या किसी भी तफसीर की किताब का मुताला करते थे, किताब सीधी रखी जाती थी, हाशिए की वजह से खुद मुड़ जाया करते थे, किताब को नहीं मोड़ते थे। अल्लाह जल्ल जलालहू ने इतना बड़ा मर्तबा मुकाम दिया कि दुनिया इल्म में अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी की मिसाल नहीं मिलती। ये अदब की बुनियाद में अल्लाह जल्ल जलालहू ने उनको नवाजा था। इन बुजुर्गों के बारे में ऐसा आता है कि वो फरमाते हैं, मैंने जिंदगी में कभी बैतुल्लाह की तस्वीर को भी बेवजू नहीं देखा, बावजूद के एहतराम उसको देखा है। और इसी अंदाज में मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह जो आलम इस्लाम के अजीम रूहानी बुजुर्ग हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी के पीर मुर्शिद है, इस वक्त पूरी दुनिया में सिलसिला नक्शबंदिया के सबसे बड़े बुजुर्ग का नाम है मौलाना पीर हाफ़िज़ ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी। आप फरमाते हैं मैंने अपने पीर मुर्शिद को देखा, आप फरमाते थे मैंने अपने उस्ताद को भी कभी बेवजू नहीं देखा। जितना एहतराम होगा अल्लाह जल्ल जलालहू इसी बुनियाद पे इंसान को इज्जत, एहतराम और मुकाम देंगे। उलमा ने लिखा है कि जो बंदा बावजू रहता है, इबादत होता है, अल्लाह जल्ल जलालहू से इल्म नाफ़े अता फरमाते हैं। इन मालूमात तो आज यहूदियों और ईसाइयों के पास पड़ी है। इल्म मालूमात का नाम नहीं होता, इल्म अमल का नाम होता है। आपने जिंदगी में ऐसे आम लोग देखे होंगे सूफी से सादे से, लेकिन अल्लाह ने उनके इल्म में वो बरकत दी है कि बड़े बड़े उलमा उनके सामने सारे मसला करते हैं। और कई ऐसे होते हैं कि बड़ा बड़ा नाम होता है इल्म का, हदीस का, फ़िक़्ह का, लेकिन अल्लाह उनसे इल्म का काम नहीं लेते। तो जो इंसान बादत होता है अल्लाह उसे इल्म नाफ़े अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। इल्म नाफ़े वो इल्म जिससे इंसानियत पैदा होता है। आप जिंदगी में देखें कि ऐसे उलमा हैं जिंदगी
سے قرآن بھی نہیں ہوتا، کبھی دل سے حدیث بھی نہیں ہوتا، اور ایسے بھی ہے کہ جن سے اللہ صبح شام دین کا نام لے رہا ہوتا ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، تفسیر ہے، پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، یہ اللہ جل جلالہ کے ہاں علم نافع جو ملتا ہے یہ ادب کی بنیاد میں ملتا ہے، اور یہ اللہ کے قرب کے درجات میں پہلے ادب ہے پھر علم نافع ہے، اور لازمی بات ہے کہ علم نافع کے ساتھ عمل لازمی ہے، باعمل ہوتا ہے۔ جو انسان آپ کو باعمل نظر آتا ہے، اس کا حلیہ، اس کا لباس، اس کی وضاحت، اس کی زندگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نور سے منور ہے، آپ کھول کر کے دیکھیں وہ باہر ہوگا، اپنا ماں باپ کا احترام کرنے والا ہوگا، اپنے اساتذہ کا احترام کرنے والا ہوگا، مساجد کا، قرآن کا، دین کا احترام کرنے والا ہوگا، اور جس کی زندگی میں عمل نہیں، آپ کھول کر کے دیکھیں بے ادب ہوگا۔ بے ادب انسان کو اللہ کبھی بھی عمل کی توفیق نہیں دیتی، پہلے ادب ہوگا، پھر علم نافع آئے گا، پھر عمل صالح کی توفیق ہوگی، پھر اللہ جل جلالہ حکمت کی نعمت سے اسے مالامال کرے گا، اس کی باتوں میں ایسے حکمت کے موتی ہوں گے، ایسی اللہ جل جلالہ علم کا انشراح صدر کر دیں گے کہ سبحان اللہ، اس کے دل میں کبھی اسلام، دین، قرآن کے بارے میں وسوسہ بھی نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے حکمت کا انعام ہوتا ہے، ادب، علم نافع، عمل صالح، حکمت۔ اب اگلا انعام اللہ جل جلالہ دیتے ہیں، انسان کو فکر آخرت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ چوتھے درجے پہ جا کر جو فکر آخرت نصیب ہوئی ہے، اس کی دنیا کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کا مقصد ایک ہوتا ہے کہ میری آخرت بن جائے، میری قبر سمجھ جائے، میری آخرت میں عذاب سے، فکر سے میں بچ جاؤں۔ آپ زندگی میں کھول کر کے دیکھیں، بعض لوگ آپ کو دنیاوی دھندوں میں پھنستے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں دنیا سے بے رغبت ہو کے دین کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو بندہ 5 عمل کر لے گا، ادب، علم نافع، عمل صالح، اس کے بعد آگے حکمت، اور 5ویں فکر آخرت، اب اللہ جل جلالہ اس 5 چیزوں کے بعد اس بندے کو اپنا مقرر بنائیں گے۔ اللہ جل جلالہ وہ انسان مقربین میں شامل ہو جائے گا، پھر اللہ جل جلالہ اپنے خزانوں کے دروازے اس کے لیے منہ سے دیتے ہیں، وہ منہ سے الفاظ نکالتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ممکن آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ انسان کو جو دیا جاتا ہے، یا جو انسان کسی سے کچھ لیتا ہے، اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ضابطے کا لینا، ایک ہوتا ہے رابطہ، ایک ہوتا ہے ضابطہ قانون، ایک ہوتا ہے رابطہ۔ سادی و عام الفاظ میں میں سمجھاتا ہوں۔ ضابطہ یہ ہے کہ آپ گھر میں مزدوری کروانا چاہتے ہیں، آپ ایک مزدور کو لائیں گے، وہ مزدور صبح سے لے کر شام تک پوری دیہڑی میں مشقت کرے گا، محنت کرے گا، آپ دیہڑی پوری کرنے کے بعد اس کو کچھ دیہڑی دے دیں گے، 1000-1500 دے دیں گے، چلا جائے گا۔ یہ ایک ضابطہ اور قانون ہے۔ رابطے کی مثال یوں ہے، ایک مزدور شریف ہے، ایک بندے کے گھر میں ہمیشہ کام کرتا ہے، ایک دن مالک نے دیکھا کہ وہ مستری یا مزدور کام کر رہا ہے لیکن پریشان ہے، اس سے پوچھتے کہ بھائی خیر تو ہے، پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میری ماں بیمار ہے، میری بیوی بیمار ہے، میرے فلاں مسئلے ہیں۔ کہتے کوئی بات نہیں یار، دیہڑی میری آپ نہیں، یہ ایسے کرو، یہ 5000 کو خاتون ہے، میری طرف سے ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ جو اس کو دیہڑی سے فالتو پیسے ملے، یہ رابطے کی بنیاد پہ ملے۔ یا آپ اس کو دوسری مثال میں یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک مزدور ہے، مزدوری کر کے وہاں سے چلا گیا، اور عام طور پہ تناسبیوں میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، جب کہیں کوئی مزدور آتا ہے، کوئی کام کرنے والا آتا ہے، وہ ایسا گن پھیلا کے چلا جاتا ہے کہ مالک بھی پریشان ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کر گئے، اور بعض اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں جھاڑو مار کے، کچرا سمیٹ کے، برتن دھو کے چلے جاتے ہیں۔ ایک مزدور آیا، اس نے اپنی مزدوری کی، ٹائم پورا ہوا، اس نے دیہڑی لی اور چل پڑا۔ مالک آ کے دیکھتے کہ مزدور ادھر کھڑا ہے، تو مالک اسے پوچھتا ہے کہ بھائی تیری دیہڑی ختم ہوگی تو کیا نہیں ہے؟ کہتے ہیں میری کو دیہڑی ختم ہو گئی ہے، میں نے جانا تھا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، مجھے بادل نظر آئے، آپ کے 20-25 بوریاں سیمنٹ کی بات پڑی ہے، میں نے کہا میں چلا جاؤں گا، پیچھے مالک کا نقصان ہو جائے گا، تو میں ٹھہر جاؤں گا، میں سے پہنچ رہی بوری اٹھا کے میں سیر پہ کر دوں تاکہ مالک کا نقصان نہ ہو۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک صبح سے شام تک مزدوری کرتا رہا ہے، مالک کے دل میں اس کی محبت نہیں آئی، اس کے دل میں شفقت اور پیار نہیں آیا۔ اب اس نے تھوڑا سا کام کیا ہے، آدھا گھنٹہ کیا ہوگا، لیکن اس کے دل میں کتنی جگہ پا گئی۔ یہ رابطے
حال میں ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ انعام دیتے ہیں, روزے رکھتے ہیں اللہ انعام دیتے ہیں, اسی انداز میں حج کرتے ہیں. یہ سارے رابطے نہیں, یہ ضابطے ہیں. اللہ جل جلالہ کے ہاں رابطے پر تو جو ایک عام ترتیب ملے گا, جو بندہ یہ ضابطہ ہے, جو اللہ سے رابطہ اختیار کرے گا اللہ سے بہت راضی ہو جائے گا. جتنے ہمارے اعمال ہیں تلاوت کریں گے جی, ایک سوارے میں آپ نے کیا ملے گی, ایک واجبات نماز پڑھیں گے 27 گنا ملے گا جی, حج عمرہ کریں گے گناہ معاف ہو جائے. یہ ایک ضابطہ ہے اللہ جل جلالہ نے کرنا ہے, ہم کریں گے ملے گا. نفل پڑے گا نفل سے یہ مل جائے گا. ایک اللہ سے رابطہ ہوتا ہے. ساری دنیا سوئی ہوئی ہے, ایک انسان رات میں تنہائی میں اٹھ جاتا ہے, نیند قربان کر دیتا ہے, مسلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. اب یہاں ضابطہ نہیں چلے گا, یہاں اللہ کا رابطہ چلے گا. یہاں اللہ جل جلالہ اس کو اپنی رحمت سے ایسے مالا مال کر دیں گے کہ دنیا رش کرے گی اس کو. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یہ دی ہے, ایک قافلہ چل رہا ہے, قافلے میں لوگ سفر کرتے کرتے جا رہے ہیں, ایک جنگل میں جا کر پاؤں ڈالتے ہیں اور سارے لوگ وہاں آرام کرتے ہیں. آرام کرنا چاہیے. پیارے آقا نے فرمایا کہ آپ پر آپ کی جان کا بھی حق ہے, آپ کی اولاد کا بھی حق ہے, آپ کی بیوی کا بھی حق ہے, آپ کے اللہ کا بھی حق ہے, نبی کا بھی حق ہے. تو جان کھان کے اس کو آرام کرنا چاہیے. سارے سو جاتے ہیں, ایک بندہ ان میں سے اٹھتا ہے اور وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب اللہ جل جلالہ سے رابطہ جڑتا ہے, اللہ فرشتوں میں فخر کرتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں یہ وہ مخلوق جس کی پیدائش میں تمہیں اشارہ ہو رہا تھا کہ اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہے. یہ جو بندہ ہے یہ رابطے میں آیا ہے اور اللہ نے اس کی مثالیں اور اس کی تعریفیں چار دار کے عالم میں پھیلا دی ہیں. اصل کوشش یہ انسان کو کرنی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ سے جب آپ رابطہ کریں گے تو دونوں طرف سے پھر تاری بچنی ہے. میں اور آپ اللہ سے رابطے سے ضابطے سے آپ کے رابطے میں آئے. ہم کوشش کرتے ہیں مسجد میں آئے, فرض پڑھے نکل گئے, سنت پڑھے نہ پڑھے, نماز پڑھی دعا پڑھی نہ پڑھی, وہ جا رہے ہیں بس یہ مسلمان ہیں. نماز پڑھی ٹھیک ہے جی, نماز میں خوش وضو ہے یا نہیں ہے. اللہ جل جلالہ کی محبت, اللہ کی رحمت ہم کھینچ ہی نہیں رہے. جیسے ایک مزدور نے مزدوری کے بعد سیمنٹ کی بوریاں اٹھا کے اندر رکھی, مالک کے دل میں جگہ بنا گیا. کاش آج مسلمان کے اندر بھی یہ چیز آئے کہ ذات و شان کے اللہ سے رابطے میں آئے. آج لوگ گنجائش نکالتے ہیں, حضرت کو گنجائش بنتی ہے, پھر شیر ٹھیک نہیں ہے, قربانی چھوڑ دو. ہم 4-5 بھائی ہیں, چاروں مل کے ایسا کر لیں. اب یہ وہ رابطے نہیں, ضابطے میں کوشش کرتے ہیں یہی سے کودے سے دھاگا پکڑنے کو, جیسے گچر پکڑ جان چھڑائیں. حالانکہ یہ اللہ جل جلالہ نے جو عمل کیا ہے, قربانی کا عمل دیا ہے, اللہ جل جلالہ کو پوچھتے چاہیے. نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, نہ اللہ کو پوچھ چاہیے نہ اللہ کو پوچھ چاہیے, ولکن ینال التقوی منکم. اللہ جل جلالہ دل کو دیکھنا چاہتے ہیں کس نیت سے کر رہا ہے, کس نیت سے کر رہا ہے, مقصود کیا ہے. کہ ساتھ آ کر پھیلنے ہوں, پورے بازار میں چکر لگاؤں, واہ ہو جائے, سب کرے گا تو یہ ہو سکتا ہے ضابطے کے مطابق سر سے اس کا فرض اتر جائے, لیکن جو مقررین کا حصہ ہوتا ہے ممکن ہے اس میں نہ پوچھ سکیں. اصل چیز یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اللہ سے رابطہ مضبوط رکھیں. دنیاوی اعتبار سے ہم کوشش کرتے ہیں اونچا سے رابطہ ہو, چیئرمین سے رابطہ ہو, اسی انداز میں ذرا اوپر ہو جائے, صوبائی پی اے سے رابطہ ہو جائے, اس کے چمچے خرچے سے رابطہ ہو جائے. ہر ایک کی صبح شام کوشش ہوتی ہے. ان رابطوں میں ہم صبح شام میں کر دیتے ہیں. کبھی میں نے رب نے سوچا کہ میرا رب سے رابطہ ہو جائے, میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہو جائے, میں صحابہ اہل بیت کے رابطے میں آ جاؤں. اس کا رابطہ, اس کا ذریعہ مسجد ہے, اس کا ذریعہ اور ضابطہ قرآن ہے, اس کا ذریعہ اور ضابطہ ادب ہے. ہم اللہ کا بھی ادب کریں, اللہ کے نبی کا بھی ادب کریں, اللہ کے نبی کے خاندان اہل بیت کا بھی ادب کریں, صحابہ کا بھی ادب کریں, اپنے علماء کا بھی احترام کریں. میرے آقا نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا, جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا, ان کا احترام نہیں کرتا. ایک روایت میں ولم یواسم علماءنا, اپنے علماء کی تعظیم نہیں کرتا, فلیس منا, ہم میں سے نہیں. اب دیکھیں عام طور پہ بساؤ قاضی ہوتا ہے, ہم آتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, بعض آپ کی ٹانگیں لمبی کی ہوتی ہے, قرآن پڑھ رہے ہیں ٹیک لگایا ہوتا ہے. یہ قرآن کا ادب نہیں ہے, بے ادبی ہے. قرآن کو یوں پکڑا ہوا ہے جیسے اردو کی کتاب رکھنے جا رہے ہیں, یہ بے ادبی ہے. آپ دیکھیں, آخری بات کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان والوں کو, ہندوستان والوں کو, بنگلہ دیش والوں کو ادب سکھایا ہے. آپ
آپ یقین کریں آپ مکہ میں چلے جائیں لوگ اندر جوتیاں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ نظر آئیں گے قرآن نیچے لا کے سو رہے ہوتے ہیں، اور ہم میں سے کیوں کا دفتر ہو جائے گا قرآن نیچے رکھا، وہ بے ادبی کا سزا دے کے آدمی میں علماء اپنے نہیں ہے، حفاظ اپنے نہیں ہے، ہم لوگوں نے ادب کیا الحمدللہ، ہمارے بچے بھی حافظ ہیں، ہمارے بھائی بھی حافظ ہیں، ہمارے خاندانوں میں حفاظ کی لینیں لگی ہوئی بے ادب کی بنیاد